ایسا تصور ہے اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر فرد اس کے حصول کے لیے لگا ہوا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو خوشی نصیب ہو، مگر جتنی زیادہ کوشش ہے، جتنی زیادہ خواہش ہے، آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں اتنا ہی لوگ خوشی سے محروم ہیں۔ ظاہر ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ خوشی آخر ملتی کیسے ہے، اور یہی پرابلم ہے، اسی جگہ غلطی کرتے ہیں ہم، تو ہم خوشی کے پیچھے بھاگنے کے باوجود خوشی کو حاصل نہیں کر پاتے آج کے زمانہ میں بالخصوص۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی حالات میں ہے، اور ہم اسی لیے حالات کو بہتر اپنی سوچ اور اپنی فہم کے مطابق ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مالی حالات ہوں یا دیگر آپ دیکھیں کہ جس بھی زاویے سے ہو، مگر خوشی حالات میں نہیں ہے، خوشی سوچ اور اپروچ کے اندر ہے۔ انسان حالات کی طرف انسان کا جو رد عمل ہے، انسان جس طرح حالات کو دیکھتا ہے، جس طرح اس کی حالات کی طرف اس کی اپروچ ہے اور زندگی کا زاویہ نگاہ ہے، وہ بنیادی طور پر اگر درست ہو تو خوشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ دو لوگوں کو لیں، دونوں معذور ہیں، تو ایک آدمی اس کو مایوسی اور پریشانی اور کچھ نہ کرنے اور زندگی میں نا مکمل طور پہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جانے کا ذریعہ بنائے گا، تو دوسرا یہ سمجھے گا کہ اگر میری ایک ٹانگ سے معذوری ہے یا ایک ہاتھ سے معذوری ہے تو قدرت نے تو مجھے بے شمار دیگر نعمتیں دے رکھی ہیں، اور ایسے بھی لوگ تو اسی دنیا میں ہیں، میرے دائیں بائیں ہی ہیں، جن کو اس سے زیادہ شدید طرح کی معذوریاں لاحق ہیں، تو اللہ کا کرم ہے۔ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوشی تو اس کے صبر کی وجہ سے اس کو مل رہی ہے، اس کے شکر کی وجہ سے اسے مل رہی ہے۔ مالی حالات ہیں، انسان کب یہ کہتا ہے کہ میں فلفلڈ ہوں، بس اس سے زیادہ مجھے دولت نہیں چاہیے، روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، جہاں پہنچتا ہے وہ غمگین ہوتا ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے، میں اس لیے۔ اب اگر وہ یوں اس کی اپروچ یہ ہو کہ جو بھی اللہ کا دیا ہے وہ بہت خوب ہے، تو پھر غربت میں بھی ایون وہ خوش ہوگا، کم سے کم جو اس کے پاس وسائل ہوں گے وہ بھی اسے خوشی کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قناعت خوشی کا باعث ہے، نہ کہ دولت۔ اور پھر بعض اوقات لوگ اپنی اولاد کے حوالے سے غمگین رہتے ہیں، اولاد سے وہ توقعات رکھتے ہیں کہ یہ کچھ بن جائیں اس زندگی میں اور یہ ان کا کیریئر ہو، اور جب وہ نہیں ہوتا تو وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمیں اتنی توقعات ہی نہیں پالنا چاہیے کہ جو ہمارے غم اور دکھ کا باعث بنے، ہم کم سے کم توقع رکھیں۔ انسان جب بہت زیادہ توقعات پالتا ہے تو ان کے پورا نہ ہونے پہ وہ مایوس اور غمگین ہوتا ہے۔ اور اس طرح جب بھی آپ زندگی میں جہاں بھی دیکھیں کہ اگر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے تو خوشی کا بیج سوچ سے پھوٹتا ہے، اور خوشی کا بیج زندگی کی طرف انسان کی اپروچ سے پھوٹتا ہے۔ خوشی کا بیج حالات میں نہیں ہے، خوشی حالات کا خوشی سے تعلق نہیں ہے۔ حالات تو ہر انسان پر ہر طرح کے آنے ہیں، اور انسان کو تو اس دنیا میں پیدا ہی ایک امتحان کے لیے ہوا ہے، اور رہتا ہی امتحان کی کیفیت میں۔ جب زندگی کی طرف یہ اپروچ ہو جائے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ امتحان ہے، تو بعض اوقات انسان ایون غم، دکھ اور شدید ترین حالات میں بھی خوش رہتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے یہ جو مصائب دیے، جو مشکلات دی، میں اس رب کے رضا کے اوپر راضی رہ کے صابر ہوں اور شاکر ہوں، اور یقیناً میرا اجر جمع ہو رہا ہے، اور یوں وہ خوش رہتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی تو ایسا بھی ہے جو مصائب کے آنے پہ خوش رہتا ہے، اور دوسری طرف ایک آدمی ایسا ہے کہ جو وسائل کے ہوتے ہوئے بھی ناخوش رہتا ہے۔ تو خوشی کا تعلق حالات سے نہیں ہے، خوشی کا تعلق سوچ اور اپروچ سے ہے۔ تو ہم اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ اور اپروچ کو بدلیں، اپنے ذہن کو بدلیں۔ حالات کو تو جیسے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اس انداز سے ڈھال سکیں کہ خوشی نصیب ہو، تو یہ دوڑ اور یہ چیز جو ہے یہ چلتی چلی جائے گی، یہ پوری نہیں ہوگی۔ ایک کتاب، مشہور کتاب ہے جو برٹرینڈ رسل نے لکھی تھی، کنکویسٹ آف ہیپینس، یعنی تسخیر مسرت۔ تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام تلاش کریں۔ آپ جب فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا، تو آپ کے لیے انگزائٹی کا ذریعہ ہوتا ہے، ٹینشن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ کوئی کام اپنے لیے تلاش کرتے ہیں، کوئی مصروفیت تلاش کرتے ہیں، اس مصروفیت سے جب کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ انسان پیسے روپے سے خوش ہو، بلکہ اپنی اچیومنٹس پہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے خوشی کے لیے چیزوں کو خود ڈیزائن کرنا ہوگا، اور یہ آسان ہے، یہ ایسا مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ خوشی دراصل حاصل کیسے ہوگی۔